سوات کے ایک مدرسے میں ایک واقعہ ہوا، نہایت دل خراش واقعہ ہے۔ تمام مدارس کو بند کر دیا جائے، ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک طالب علم کے اوپر تشدد کر کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ دیوبندی کو مدرسہ نہیں ہے، یہ اشاعت توحید والوں کا مدرسہ ہے، وہ ہمیں ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوات کے ایک مدرسے میں ایک واقعہ ہوا، نہایت دل خراش واقعہ ہے، نہایت افسوسناک واقعہ ہے، جس میں 3 قاری صاحبان بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک طالب علم پر تشدد کی، جس کی وجہ سے طالب علم موقع کے اوپر شہید ہو گئے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے، جتنی افسوس کی جائے کم ہے، اور علماء کرام نے مذمت بھی کی ہے اور بھرپور انداز میں اس کے خلاف آواز بھی اٹھایا، اور یہاں تک کہ وفاق المدارس نے اپنے ذمہ دار وہاں پر بھیجا، اور وہ ذمہ دار وہاں جا کر اور متاثرہ خاندان سے اظہار تعزیت کی، اظہار ہمدردی کیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر آپ اس معاملے کو عدالت میں لے جانا چاہتے تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ علماء یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری حنیف جلندری صاحب نے بھی ایک بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ مدرسہ ہمارے وفاق کے ساتھ منسلک ہوتا تو ہم ان قاری صاحبان کے خلاف سخت کارروائی کرتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ یہ گویا کہ اس واقعے کا ایک پہلو ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر تمام مدارس کے خلاف اور تمام علماء کے خلاف، تمام قاری صاحبان کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلانا کہ ان کو بند کر دیا جائے، ان تمام مدارس کو بند کر دیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اس واقعے کو بنیاد بنا کر اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ بتائیے ملاکنڈ کے اندر جو 50,000 فحش ویڈیوز بچیوں کی نکلی تھی، اس پر آپ نے اس کالج یونیورسٹی کو آپ نے بند کر دیا، اور اسی طرح مانسہرے کے اندر ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک طالب علم کے اوپر تشدد کر کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر آپ دیگر پرائیویٹ اسکولوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک واقعہ ہوا ہے، غلط ہے، علماء بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر پورے سوشل میڈیا میں طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تمام مدارس کو بند کر دیا جائے۔ یہ ناانصافی ہے۔ حالانکہ علماء نے ان کے خلاف بات کر دی، علماء نے اس کی مذمت بھی کر دی، اور کیا کرے؟ اور ان کو پکڑ کر لا کر سڑک میں سرے عام پھانسی دیں۔ اگر یہ کریں گے تو کہنے علماء نے، مولویوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لی۔ تو علماء جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا۔ اب بھی مطالبہ کرتے بھائی ان کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو کرارہ قسم کی سزا دی جائے۔ آج بھی یہی مطالبہ ہے۔ لیکن اس طرح کے ایک واقعہ جب سامنے آ جاتا ہے تو ہماری لبرل اور سیکولر ان کا کام ہی یہی ہے، علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، شریعت کے خلاف، ان کا کام یہی ہے۔ بس وہ برساتی منڈے کی طرح باہر نکلتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ہمارے اپنے کچھ احباب، ہمارے کچھ دوست نادانی میں ان کے علیہ کار بن جاتے ہیں اور ان کے پوسٹوں کو دڑا دڑ وہ شیئر کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سب سے مطالبہ ہے بھئی اس واقعے کو اس نظریے سے دیکھا جائے، ایک کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، جو کام صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے، اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ایسے بے شمار واقعات پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتے ہیں، ہم بھی پرائیویٹ اداروں میں پڑھاتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے کیا کچھ نہیں ہوتا ان اداروں میں، لیکن ہم ایک ادارے کی ایک غلطی کو بنیاد بنا کر تمام اداروں کے خلاف زہر اگلے، یہ بالکل ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے، جب یہ واقعہ سامنے آیا تو ہمارے کچھ احباب نے کہا بھئی یہ دیوبندی کو مدرسہ نہیں ہے، یہ اشاعت توحید والوں کا مدرسہ ہے۔ بھئی اگر یہ دیوبندیوں کا ہوتا تو جائز تھا، تو اس قسم کی باتیں نہ کیا کرے، چاہے وہ غلط کام دیوبندی کرے، بریلوی کرے، اہل حدیث کرے، غیر مقلد کرے، جو بھی کر لے، غلط کام کو غلط کہا جائے، اس کو کسی مسلک کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ جو بھی کرے غلط کام اس کو غلط کہنا چاہیے۔ بھئی مجھے اور آپ کو، مولویوں کو، یہ جو سیکولر اور لبرل جو طبقہ ہے، جو دین دشمن عناصر ہے، یہ مجھے اور آپ کو، تمام مولویوں کو ایک ہی لاٹھی پہ ہانکتے۔ یہ نہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، وہ ہمیں ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی جو ہے چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اعتدال میں رہ کر اس چیز کو دیکھنا چاہیے،
کہیں 100 میں سے 2-3 ایسے واقعات ہو جائے جس کی بنیاد پر پورے مدارس کی خدمات کو بلایا جائے، پورے مدارس کے خدمات پر پانی پھیرا جائے، یہ بالکل ناانصافی ہے۔ اس کی جو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، انصاف کا دامن پکڑنا چاہیے، اور اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔